نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے آسمانی کتابوں کے بارے میں کہ آسمانی کتابوں کے بارے میں اور خاص طور پر قرآن کریم کے متعلق ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں۔ بعض حضرات علماء کرام نے لکھا کہ کل 104 کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جن کتابوں اور صحیفوں کا ثبوت دلائل قطعیہ سے ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، قرآن کریم سے جن کتابوں کا اور صحیفوں کا ثبوت ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داود علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتابیں اور صحیفے آسمانوں سے نازل فرمائے، بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ آسمان سے اترنے والی تمام کتابیں اور صحیفے حق اور سچے تھے۔ بعد میں لوگوں نے ان میں تحریف کیا اور لوگوں نے ان کتابوں کے اندر رد و بدل کی، چنانچہ اب سوائے قرآن مجید کے کوئی آسمانی کتاب اپنی اصل اور صحیح حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے اور قیامت تک تحریف سے محفوظ رہے گا۔ اس میں تحریف کا قائل ہونا کفر ہے۔ قرآن مجید سب سے آخری آسمانی کتاب ہے اور پہلی تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، ان کو منسوخ کرنے والی ہے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ موجودہ تورات، انجیل اور زبور اصل آسمانی کتابیں نہیں ہیں، لہٰذا ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اصل آسمانی کتابیں ہیں غلط ہے اور کفر ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا 23 برس میں نازل ہوا۔ پہلی آسمانی کتابیں صرف مضمون کے اعتبار سے معجز تھیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور قرآن مجید مضمون اور الفاظ دونوں کے اعتبار سے، معنی اور لفظ دونوں کے اعتبار سے یہ معجز ہے، یہ معجزہ ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قرآن مجید کی نظیر نہ مضمون کے اعتبار سے پیش کی جا سکتی ہے، نہ ہی لفظوں کے اعتبار سے۔ پہلی آسمانی کتابوں کا کوئی ایک حافظ بھی موجود نہیں، جبکہ قرآن مجید کے لاکھوں حافظ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ پہلی آسمانی کتابوں کے احکام یا تو بہت سخت تھے یا بہت نرم، قرآن مجید کے احکام انتہائی معتدل اور ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب ہیں، قیامت تک ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں نازل ہی ایک مقررہ زمانے تک کے لیے ہوئی تھیں اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، لہٰذا وہ باقی نہ رہی اور قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا۔ پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا، اس لیے وہ کتابیں ختم ہو گئیں اور قرآن کریم باقی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ اس کے معانی اور تفسیر کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم قیامت تک اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ باقی رہے گا۔
قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، مثلا قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن مبین، قرآن عربی، فرقان، برہان، نور مبین، شفا، رحمت، ہدایت، تذکرہ، ذکر وغیرہ۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور الفاظ و معانی دونوں کا نام ہے، صرف لفظ کا نام نہیں بلکہ لفظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ لہٰذا غیر عربی میں اس کی تلاوت کرنا یا غیر عربی میں نماز میں پڑھنا یا عربی متن کے بغیر کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ لکھنا درست نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے، لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر صفات کی طرح قدیم، غیر حادث اور غیر مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب اگرچہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں، مگر یہ موجودہ ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور حکم کے عین مطابق ہے۔ قرآن مجید زمان نزول سے لے کر اب تک بطریق تواتر منقول ہے اور قیامت تک اسی نقل تواتر کے ساتھ موجود رہے گا۔ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، عظیم الشان اور دائمی معجزہ، اور مذہب اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن مجید اور باقی آسمانی کتابوں میں کچھ امتیازی خصوصیات بھی ہیں۔ قرآن مجید کی زبان زندہ زبان ہے، عربی میں قرآن نازل ہوا اور عربی زبان آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، جبکہ تورات، انجیل، باقی آسمانی کتابوں کی زبان ختم ہو چکی ہے۔ تورات کی اپنی زبان وہ عبرانی تھی اور انجیل کی زبان عبرانی یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی بعض حضرات نے لکھا ہے یونانی زبان، عبرانی یا یونانی زبان یہ انجیل کی اصل زبان تھی، لیکن عبرانی، یونانی وہ زبانیں ختم ہو چکی ہیں اور قرآن کی زبان عربی آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، جبکہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو مکمل کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ اگر تورات ہے جسے عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور اسی طرح انجیل جس کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، اب یہ انجیل یا تورات دونوں کا مجموعہ جو بائبل کہلاتا ہے، بائبل یہ تورات اور انجیل دونوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے تو وہ کوئی اور ایک کتاب نہیں ہے بائبل، بلکہ اس میں انبیاء کرام کے صحائف موجود ہیں اور انبیاء کرام کے خطوط موجود ہیں، تو اس لیے اس کو آپ پوری کتاب نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید یہ ایک مکمل کتاب ہے۔